الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اکثروا ذکر ہادم اللذات او کما قال علیہ الصلاة والسلام قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى له اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سامعین محترم، عالم برزخ کے متعلق بات چلی آ رہی ہے۔ قبر میں انسان کو مختلف گناہوں کی وجہ سے کئی طرح کے عذاب ہوتے ہیں، اور اسی طرح مومن مسلمان کو کئی نیک اور صالح اعمال کی وجہ سے عذاب قبر سے اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں مومن مسلمان ان کو کرتے جاتا ہے، وہ گناہ والے ہوتے ہیں، نافرمانی والے اعمال ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کے خلاف چلے جاتا ہے، اور انہی اعمال پر پھر اس سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں، نیک اور صالح ہوتے ہیں، جو زندگی بھر وہ ان اعمال کو اخلاص سے کرتا جاتا ہے، اخلاص کے ساتھ وہ اعمال کرتا رہتا ہے، تو ان اعمال کی برکت سے اور ان اعمال کی خصوصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے اور قبر کی سختیوں سے اس کی حفاظت کر دی جاتی ہے۔ عالم برزخ کی سیر سے متعلق حضور علیہ السلام کا ایک خواب کہ حضور علیہ السلام نے عالم برزخ جو قبر والی زندگی ہے اس کے متعلق ایک خواب دیکھا، اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کو سیر کراتے ہیں کہ قبر میں کیسے عذاب ہوتا ہے، عالم برزخ میں کیسے عذاب ہوتا ہے، اور یہ ایک لمبا خواب ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسی احادیث ہیں جس میں عذاب قبر کے متعلق وضاحتیں ہیں، اور مختلف گناہوں پر عذاب قبر ہونے کی تفصیل ہے۔ اور اسی طرح دوسری طرف وہ احادیث ہیں جن میں عذاب قبر سے محفوظ رہنے والے اعمال کا ذکر ہے،
کہ ان اعمال کو ہمیشہ کیا جائے اور ان اعمال کو اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ عن سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال كان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا، اذا صلی جب صبح کی نماز ادا فرماتے، اقبل علینا بوجہہ، صحابی سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام صبح کی نماز پڑھ لیتے تو پھر ہماری طرف منہ کر دیتے، فقال من رأى منکم اللیلۃ رؤیا، تو حضور علیہ السلام فرماتے کہ آج رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ قال سمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء اللہ، اگر ہم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو حضور علیہ السلام کو بیان فرما دیتا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ ایک بہتر عمل ہے، امام جب حدیث سے ثابت ہے امام صبح کی نماز پڑھا لے اور جب قوم کی طرف منہ کر لے تو قوم پھر اپنی عرضیاں پیش کر سکتی ہے کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے، لیکن خواب بیان کرنے کی بھی اپنے اصول ہیں اور خواب سننے کی بھی اپنے اصول ہیں اور خواب کی تعبیر دینے کے بھی اصول ہیں، یہ الگ علم ہے اور یہ علم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، تو یہ الگ علم ہے خواب کی تعبیر دینا ہے۔ اور اس کے متعلق سب سے مشہور کتاب جو ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے تعبیر الرؤیا، جو فارسی میں ہے، فارسی میں سے اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، لیکن ہر خواب کی تعبیر وہ کتاب سے نہیں دی جا سکتی بلکہ آپ اس کتاب سے ایک رہنمائی لے سکتے ہیں، اسی لیے کہ خواب بیان کرنے والے کو بھی دیکھنا ہے، اس کے اعمال کو بھی دیکھنا ہے، اس کی کیفیات کو بھی دیکھنا ہے، جس وقت میں خواب دیکھا ہوتا ہے وہ بھی دیکھنا ہے، اور ہر کسی کو خواب بیان کرنا بھی نہیں آئے۔ جو شخص آپ کا دوست اور خیر خواہ ہو، رشتہ دار ہو، آپ یہ جانتے ہیں کہ میری پوری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس میں یہ میرا خیر خواہ نہ ہو، تو آپ اسے اپنا خواب بیان کریں۔ ایسے شخص کو کبھی بھی خواب بیان مت کرو جو تیرا خیر خواہ نہ ہو، اور اسی طرح جو برے خواب ہوتے ہیں ان کو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے بلکہ توبہ اور استغفار ہو اور صدقہ اور خیرات کرے اور دعا مانگے کہ یا اللہ اس خواب کی مصیبت اور اس خواب کے شر سے میری حفاظت فرما۔ وہ ایک شخص نے خواب دیکھا نا کہ میرا ایک پاؤں مشرق میں ایک مغرب میں ہے، ایک عام سے آدمی سے کہا یار میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ کہہ رہا میرا ایک پاؤں مشرق میں ایک مغرب میں۔ اس نے کہا شکر ہے تو درمیان سے پھٹا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک تعبیر ہو گئی ہے۔ اتفاق سے وہ 3 دن کے اندر اندر خواب بیان کرنا چاہیے، 3 دن گزر جائے اس کے بعد خواب بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خیر اس کو کوئی عالم ملا، جو بھی تھا استاذ تھا، عالم تھا، اس سے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا تو نے کیا خواب دیکھا؟ اس نے کہا میرا ایک پاؤں مشرق میں ایک مغرب میں۔ اس نے جلدی کہا کسی سے بیان تو نہیں کیا ہے؟ کہہ رہے میں نے بیان کیا تھا۔ اس نے کہا شکر ہے تو درمیان سے پھٹا نہیں ہے۔ اور خدا کے بندے کہ صحیح شخص کو سناتے تو وہ تمہیں یہ تعبیر دیتا کہ مشرق اور مغرب کی حکومت تمہیں اللہ دے گا۔ یہ بھی خواب کی تعبیر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، گرمی کا موسم تھا اور ایک شخص آ گیا، اس نے کہا حضرت میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میری چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی۔ اس نے کہا جلدی گھر خالی کرو تیرے گھر میں آگ لگ جائے گی۔ اس نے جیسے گھر خالی کیا گھر میں آگ لگ گئی۔ وقت گزرتا رہا، سردی آ گئی، سردیوں میں ایک شخص آ گیا، اس نے کہا حضرت میری چارپائی کے نیچے آگ ہے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا چارپائی کے نیچے جگہ کھودو، یہاں خزانہ ہے۔ وہ جگہ کھودی، وہاں خزانہ تھا۔ وہیں شاگرد تھے، انہوں نے کہا حضرت
آپ نے ہمارے سامنے گرمیوں میں الگ تعبیر دی تھی اور سردیوں میں الگ۔ انہوں نے بتایا کہ گرمیوں میں آگ سے لوگ دور بھاگتے ہیں، سردیوں میں لوگ آگ کے قریب جاتے ہیں، سینکتے ہیں، اس سے سکون ملتا ہے، اسی لیے تعبیر میں۔ بہرحال تو حضور علیہ السلام جب صبح کی نماز پڑھا دیتے تو صحابہ کی طرف اپنا رخ مبارک کر دیتے اور پھر صحابہ سے فرماتے اگر تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرے۔ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا وہ بیان کرتا، فیقول ما شاء اللہ، حضور علیہ السلام اس کی وہ تعبیر دیتے جو اللہ تعالیٰ الہام فرماتے۔ فسألنا یوما فقال هل رأى منکم احد رؤیا، تو حضور علیہ السلام نے معمول کے مطابق ایک دن ہم سے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ قلنا لا، تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے۔ قال، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ولکنی رأیت اللیلۃ رجلین اتیانی، لیکن میں نے خواب دیکھا ہے، رأیت اللیلۃ میں نے رات کو دیکھا ہے، رجلین دو شخص، اتیانی وہ دونوں میرے پاس آئے، فاخذا بیدی ان دونوں نے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، فاخرجانی الی ارض مقدسۃ وہ دونوں مجھے پاک سرزمین شام کی طرف لے چلے، فاذا رجل جالس ورجل قائم بیدہ کلوب من حدید، کہ اچانک ہی میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، ورجل قائم اور ایک شخص کھڑا ہے، جو شخص کھڑا ہے بیدہ کلوب من حدید اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک آنکڑا ہے، ایک سلاح ہے، لوہے کی سلاح ہے، اور وہ کھڑا ہے، یدخلہ فی شدقہ فیشقہ حتی یبلغ قفاہ، وہ شخص جو شخص کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے اور لوہے کی سلاخ ہے، یدخل فی شدقہ اس بیٹھے ہوئے شخص کے جبڑے میں داخل کرتا ہے، حتی یبلغ قفاہ یہاں تک کہ اس کو چیرتے ہوئے یہاں گدی تک پہنچا دیتا ہے، اس کے جبڑے میں ڈالتا ہے یہاں گدی تک پہنچا دیتا ہے، ثم یفعل بشدقہ الآخر مثل ذلک پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ اسی طرح کرتا ہے اور اس کی گدی تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا وَيَلْتَئِمُ شِدْقَهُ هَذَا فَيَعُودُ فَيَزْعُ مِثْلَهُ پھر اس کے بعد اس کا جو ادھر والا جبڑا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح وہ شخص اس کے جبڑے میں وہ لوہا ڈالتا ہے اور اسی طرح اس کی گدی تک پہنچا دیتا ہے۔ قلت ما ھذا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ قال تو انہوں نے فرمایا انطلق آگے چلتے جائیے اور بھی بہت سارے عجائبات دیکھنا ہے۔ فانطلقنا یہاں تک کہ ہم چلے گئے، حتی اتینا علی رجل یہاں تک کہ ہم پہنچے ایک ایسے شخص کے پاس مستوجع علی قفاہ جو چت لیٹا ہوا تھا، قفا گدی کے بل چت لیٹا ہوا تھا، ورجل قائم علی رأسہ بفہر او صخرۃ اور اس لیٹے ہوئے شخص کے پاس ایک شخص کھڑا ہے جس کے پاس بہت بڑا پتھر ہے، چٹان ہے، یشتخ بہا رأسہ اس کے ساتھ اس کا سر کچلتا ہے، فاذا ضربہ تدہدہ الحجر جب وہ کھڑا شخص اس پڑے ہوئے شخص کو مارتا ہے سر پہ، اس کا سر کچل جاتا ہے تو وہ پتھر دور لڑکتا ہوا گر جاتا ہے۔ فانطلق الیہ لیأخذہ پھر وہ مارنے والا شخص اس پتھر کو لینے کے لیے اس کی طرف چلا جاتا ہے، فلا یرجع الی ھذا حتی یلتئم رأسہ وعاد رأسہ کما کان، وہ شخص اس پتھر کے پاس نہیں پہنچا ہوتا ہے، یعنی وہ اس پتھر سے واپس نہیں لوٹا ہوتا ہے یہاں تک کہ اس شخص کا سر پھر درست ہو جاتا ہے اور اپنی حالت پر ہو جاتا ہے، فضربہ پھر وہ اس کو مارتا ہے، اسی طرح اس کا سر کو چلتا ہے۔ فقلت ما ھذا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ قالا تو ان دونوں فرشتوں نے فرمایا انطلق آگے چلتے جاؤ اور بھی عجائبات دیکھنا ہے، مختلف لوگوں کو دیکھنا ہے جو عذاب میں مبتلا ہیں قبر میں،
فانطلقنا ہم چلتے گئے آگے حتی اتینا الی ثقب مثل التنور اعلاہ ضیق واسفلہ واسع تتوقد تحتہ نار، یہاں تک کہ ہم پہنچے الی ثقب ایک گھڑے کے پاس، مثل التنور جو تنور کی طرح تھا، اعلاہ ضیق اوپر والا حصہ اس کا تنگ تھا، واسفل واسع اور نیچے والا حصہ اس کا کھلا تھا، تتوقدہ تحت النار اس کے اندر آگ بھڑک رہی تھی، بہت بڑی آگ بھڑک رہی تھی، اور اس طور پر فَإِذَا ارْتَفَعَتْ ارْتَفَعُوا، اس کے اندر جو لوگ تھے جب آگ بہت زیادہ بھڑک جاتی، ارتفعوا، جب آگ بھڑکنے کے ساتھ اس کے شعلے اوپر اٹھتے تو یہ لوگ بھی اس کے ساتھ اوپر ہو جاتے، حتی کاد ان یخرجوا منہا، یہاں تک کہ یہ لوگ اس تندور سے نکل جاتے، وَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا، اور جب آگ تھوڑی کم ہو جاتی تو یہ پھر اپنی جگہ واپس چلے جاتے، وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاتٌ، اس میں ننگے مرد اور عورتیں تھیں، فَقُلْتُ مَا هَذَا، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، قالا، تو دونوں فرشتوں نے عرض کیا، انطلق، آگے چلتے جائیے، فانطلقنا، ہم آگے گئے، حتی اتینا علی نہر من دم فیہ، یہاں تک کہ ہم ایک نہر کے پاس پہنچے جس میں پانی کے علاوہ خون ہی خون تھا، رجل قائم علی وسط النہر، اور ایک شخص وہ اس نہر کے درمیان کھڑا تھا، وعلی شط النہر، اور ایک شخص نہر کے کنارے پر کھڑا تھا، رجل بین یدیہ حجارۃ، اور جو شخص نہر کے کنارے کھڑا تھا اس کے پاس سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے، فاقبل الرجل الذی فی النہر، جو شخص نہر کے درمیان تھا خون میں، وہ جب آگے بڑھتا، فاذا اراد ان یخرج، اور یہ کوشش کرتا کہ میں اس نہر سے نکل جاؤں، رمر رجل بحجر فی فیہ، تو وہ نہر سے باہر کھڑا شخص پتھر اٹھاتا اور اس کے منہ پر مارتا، اس کے منہ پر مارتا، فردہ حیث کان، اس کو وہاں ہی واپس کر دیتا جہاں سے وہ شروع ہوا ہوتا ہے، کان فجعل کلما جاء لیخرج رما فی فیہ بحجر فیرجع کما کان، جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کرتا وہ نہر سے باہر کھڑا شخص پتھر اٹھا کر اس کے منہ پر مارتا، جب بھی نکلنے کی کوشش کرتا وہ شخص پتھر اٹھا کر اس کے منہ پر مارتا ہے، فقلت ما ھذا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے، قالا، تو دونوں فرشتوں نے عرض کیا، انطلق، آگے چلتے جائیے اور بھی عجائبات دیکھنا ہے، فانطلقنا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم آگے گئے، حتی انتہینا الی روضۃ خضراء، یہاں تک کہ ہم سرسبز و شاداب باغ میں پہنچے، خوبصورت سرسبز و شاداب باغ ہے، فیہا شجرۃ عظیمۃ وفی اصلہا شیخ وصبیان، اور اس سرسبز و شاداب باغ میں ایک بہت بڑا درخت ہے، بہت بڑا، اور اس کی جڑ میں ایک ضعیف العمر شخص بیٹھا ہوا ہے، وصبیان، اور اسی طرح اس کے کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وَإِذَا رَجُلٌ قریب من الشجر، اور ایک شخص درخت کے قریب ہے، بین یدیہا نار، اس کے سامنے آگ بھڑک رہی ہے، یوقدھا، اور وہ اس کو اور بھی بھڑکا رہا ہے، اس کے سامنے آگ بھڑک رہی ہے، آگ جل رہی ہے، وہ اس کو اور بھی بھڑکا رہا ہے، فصعدا بی الشجرۃ، ان دونوں شخصوں نے مجھے لیا اور درخت کے اوپر چلے گئے، فادخلانی دارا وسط الشجر، اور درخت کے درمیان ایک گھر میں مجھے داخل کر دیا انہوں نے، لم ار قط احسن منہا، کہ میں نے اس گھر سے خوبصورت گھر کوئی بھی نہیں دیکھا تھا، فیہا رجال، اور اس گھر میں مرد تھے، شیوخ، بوڑھے لوگ تھے، وشباب، اور نوجوان تھے، ونساء، اور عورتیں تھیں، وصبیان، اور بچے تھے، ثم اخرجانی منہا، پھر ان دونوں شخصوں نے مجھے اس گھر سے نکالا، فصعدا بی الشجرۃ، اور پھر مجھے اس گھر سے بھی اوپر ایک اور گھر پر لے گئے، درخت کے اوپر تھا، فادخلانی دارا ہی احسن و افضل منہا،
یہ جو اس گھر میں مجھے داخل کر گئے یہ اس گھر سے بھی خوبصورت تھا جو پہلے گھر میں ہم داخل ہوئے تھے۔ فیہا شیوخ و شباب، اس میں بھی ضعیف العمر لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے اور نوجوان لوگ ہوتے ہیں۔ فقلت لہما، تو میں نے ان دونوں سے کہا، انکما قد طوفتمانی، کہ تم لوگوں نے مجھے بہت گھمایا اور بہت سارے عجائبات پر مجھے لے گئے آج رات۔ فاخبرانی، مجھے خبر دو، آپ مجھے بتائیں، عما رأیت، کو جو کچھ میں نے دیکھا۔ اب فرشتے حضور علیہ السلام کو تفصیل بتاتے ہیں کہ عالم برزخ میں اور عالم قبر میں کیسے عذاب ہوتا ہے اور کیسے کیسی چیزوں پر عذاب ہوتا ہے اور کب تک یہ عذاب ہوگا۔ قالا نعم، تو دونوں فرشتوں نے عرض کیا، دونوں شخصوں نے، ہاں بالکل ہم آپ کو تفصیل بتاتے ہیں۔ اما الرجل الذی رأیتہ یشق شدقہ، وہ شخص جو آپ نے شروع میں دیکھا ہے جس کے جبڑے کو چیرا جاتا تھا، اس کے اس گدی تک چیرا جاتا تھا، پہلا شخص یہ دیکھا حضور علیہ السلام نے، تو انہوں نے عرض کیا فکذاب، یہ بہت بڑا جھوٹا شخص تھا، بہت جھوٹ بولا کرتا تھا، اور یحدث فتحمل عنہ حتی تبلغ الآفاق، کذاب جھوٹا تھا، یحدث اور جھوٹ ہی بیان کیا کرتا تھا، اپنی طرف سے باتیں کرتا تھا، اپنی طرف سے، اور اس طور پر کرتا تھا فتحمل عنہ، وہ بات اس سے لی جاتی حتی تبلغ الآفاق، یہاں تک کہ وہ جھوٹی باتیں دنیا کے چاروں طرف پھیل جاتی، ایسا جھوٹا شخص تھا۔ افواہ سازی ہے نا، کوشش کروں گا افواہ سازیوں پر انشاءاللہ میں بیان کروں۔ فَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، یہاں پر یہ پوری تفصیل ہے نا، افواہ سازیاں کرنا، اپنی طرف سے باتیں اڑانا، اور یہ اس طرح جھوٹ بولنا ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گیا، بہت زیادہ، اور یہ پورے آفاق میں دنیا کے چاروں طرف یہ جھوٹ پھیل جاتا ہے، اس کے لیے تو اب کوئی سوال ہی نہیں رہا۔ فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں نا، آپ یہاں سے اپنا ایک جھوٹ اپلوڈ کرتے ہیں پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ فکذاب، یہ ایسا جھوٹا شخص تھا، یحدث، اور ایسا جھوٹ بیان کرتا تھا، فتحمل عنہ، وہ لوگ اس کو پسند کرتے، لیتے، یہ تو بڑا سچا ہے یار، یہ تو بڑا سچا ہے، حتی تبلغ الآفاق، یہاں تک کہ اس کی وہ جھوٹی باتیں دنیا کے چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ کیا عمل ہوتا قبر میں؟ جو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص اس کے جبڑے میں لوہے کی سلاخ اور لوہے کا آنکڑا ڈالتا ہے اور اس کو چیرتے ہوئے یہاں کفا گدی تک لے آتا ہے، اور پھر اس جبڑے کو چھوڑ کر دوسرے جبڑے کو، جب دوسرا جبڑا چیرتا ہے تو پہلے جبڑا ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس جبڑے کو۔ یہ کون سا شخص تھا؟ فکذاب، بہت جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ ایسے جھوٹ سے اور ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہم اگر یہ چیزیں استعمال کرتے، میں ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں، یہ چیزیں اگر استعمال کرنی ہے، اچھائی کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، برائی کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ آپ کا یہاں اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے آپ کا ایک کلک آپ کے لیے خیر کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے اور برائی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اس پر میں نے پوری تفصیل سے بیان کیا تھا۔ آپ ایک چیز کو اگر لائک کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں یہ کون سی چیز ہے، اگر آپ کسی چیز پر کمنٹس کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھو، اپنے خیالات نہ لائک کر رہے ہو تو اس سے بھی تیرے کردار اور تیرے گفتار اور تیری حیثیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ تو کون سی چیزوں کو پسند کر رہا ہے۔ پھر دنیا میں سب کو پتہ چل جاتا ہے یہ شخص ایسی چیزیں پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کسی چیز پر کمنٹس کر رہے ہیں تو کمنٹس کا مطلب ہے اپنے خیالات پیش کرو، جب آپ اس پر خیالات پیش کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ اس کے خیالات اس درجے کے ہیں، یہ اس خیالات کا شخص ہے۔ اگر آپ اس کو شیئر کر رہے ہیں، شیئر کر، تبلیغ کر رہے ہو،
اس چیز کی تبلیغ کر رہے ہو، تو پھر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ شخص ایسی چیزوں کی تبلیغ کر رہا ہے۔ تو میں بار بار کہتا ہوں، یہ حدیث جب میں نے دیکھی اور پہلی چیز میں نے اس میں یہ دیکھی فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ، کہ جھوٹا شخص، ایسا جھوٹا شخص اور ایسی جھوٹے باتیں بیان کرتا کہ لوگ ان کو لیتا سچ سمجھ کر اور دنیا کے کناروں میں پھیل جاتی، وہ اس طرح پھیلتی۔ ضروری تو نہیں ہے کوئی جھوٹ تیرا یہاں سے لے کر وہ آسٹریلیا چلا جائے دنیا کے اس کونے میں، اس طریقے کے ساتھ ہی جھوٹ پھیلے گا۔ تو پھر دیکھنا چاہیے کہ میں جو چیز دے رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں یا پھیلا رہا ہوں تو وہ کس درجے کی ہے۔ ایسے نہ ہو کہ ایسے عذاب میں، عالم برزخ میں اور قبر میں ایسے عذابوں میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام نے پہلا شخص دیکھا ہے کہ جس کے جبڑے کو چیرا جاتا لوہے کی سلاخ کے ساتھ یہاں گدی تک، اور یہ جھوٹ بولنے والا شخص تھا، اور ایسا جھوٹا تھا کہ اس کے جھوٹ لوگ لیتے اور دنیا کے اطراف میں پھیل جاتے۔ یہ افسازیں بھی اس میں آتی ہیں، اپنی طرف سے بات نہیں، لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں، یہ بھی اس میں آتا ہے۔ ہم بھی اس میں، خواص بھی اس میں مبتلا ہیں، عام نہیں یار، لوگ کہنا ہے، لوگ کہنا، یہ افسازیوں میں انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں اس طرح باتیں نہیں کرنی چاہیے، بالکل کھری بات کرنی چاہیے۔ فَيُسْنُ بِهِ مَا تَرَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ان فرشتوں نے، ان شخصوں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ یہی عمل قیامت تک کیا جائے گا۔ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ یشدخ رأسہ فرجل علمہ اللہ القرآن، اور جس شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس کے سر کو پتھر کے ساتھ کچلا جا رہا تھا، فرجل، تو یہ وہ شخص تھا علمہ اللہ القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن سکھایا تھا، اس نے قرآن سیکھا تھا، قرآن ناظرے سے پڑھا، قرآن حفظ کیا، قرآن کا علم دیا، قرآن کا ترجمہ دیا، قرآن کی سمجھ دی، قرآن کے احکامات کو اس نے سمجھا، ہاں قرآن کے کئی احکامات کو اس نے سمجھایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے، وہ قرآن کا علم اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا۔ فنام عنہ باللیل، رات کو آرام سے سو جاتا ہے، چھوڑ پرے، بس نہ قرآن کو پڑھایا نہ قرآن کو سنایا، ولم یعمل بما فیہ بالنہار، اور نہ دن کو اس پر عمل کیا، یعنی قرآن کو بالکل بلا دیا تھا۔ یفعل بہ ما رأیت الی یوم القیامہ، اس کے ساتھ یہی عمل قیامت تک کیا جائے گا جو آپ نے دیکھا، اس کے سر کو کچلا جائے گا، اور پھر وہ شخص پتھر کے پاس پتھر لینے کے لیے جائے گا، پھر اس کا سر صحیح ہو جائے گا، پھر اسی طرح کچلا جائے گا۔ والذی رأیت فی الثقب، اور وہ شخص جو آپ نے دیکھا ہے جو گھڑے میں تھے، جو تندور کی طرح تھا، فہم الزنات، یہ زناکار لوگ تھے۔ زناکار لوگ اپنی حلال اور پاک بیویاں ہونے کے باوجود دوسرے لوگوں کے برتنوں میں منہ مارنے والے لوگ، ان کو اسی طرح قیامت تک عالم برزخ میں اور قبر میں عذاب ہوتا رہے گا، قیامت تک اسی طرح، اور اس تندور میں آگ بھڑکتی رہے گی، اور اتنی آگ بھڑکتی ہے، جب آگ بھڑکتی ہے تو اوپر آ جاتے ہیں شعلوں کے ساتھ، پھر جب آگ تھم جاتی ہے تو نیچے آ جاتے ہیں، نہ نکل سکتے ہیں، اور اسی طرح عذاب ہوتا رہے گا ان کو۔ والذی رأیت فی النہر، اور وہ شخص جو آپ نے نہر میں دیکھا تھا، اور نہر میں پانی کے علاوہ خون ہی خون تھا اور درمیان میں تھا، جب وہ نکلنے کی کوشش کرتا تو نہر سے باہر شخص اس کے منہ پر پتھر مارتا، وہ پھر واپس اپنی جگہ چلا جاتا۔ آکل الربا، یہ سود خور، سود کھانے والا ہے، سود کھانے والا تھا۔ سود کا معاملہ آج کل بہت زیادہ، اتنا معرکۃ الآراء مسئلہ بن گیا ہے ہم مومن مسلمانوں کے لیے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، بہت جتنا سنگین مسئلہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ سود خور کے ساتھ، سود سے کوئی بدتر گناہ نہیں ہے، اتنا بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بہت بڑا مسئلہ بن گیا، ہر ایک چیز میں سود، ہر طرف سود، پیسہ پرستی ہو گئی ہے نا، پیسے کی ہرس اور لالچ نے ہمیں مار دیا ہے۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں، اس میں مجھے
گناہ ملے گا یا ثواب ملے گا، عذاب ملے گا یا کیا ملے گا؟ ہم کہتے پیسہ ملتا ہے، پیسہ بولتا ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، پیسہ چاہیے۔ ایسا ذہن ہمارا بن گیا ہے جو غیر اقوام اور مغربی لوگوں کا ذہن ہے۔ ان کے ہاں اتنے قیودات اور اتنے زیادہ وہ یہ چیزیں نہیں ہیں ان کے اس میں کہ بھائی اس طرح کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ سود ہے۔ ان کا ایک ہی ذہن ہے، پیسہ کیسے کمانا ہے، پیسہ کیسے بنانا ہے۔ ان کا ایک ہی ذہن ہے، بس پیسہ بناؤ، جس طریقے سے بھی ہو، جس طریقے سے بھی ہو پیسہ بناؤ۔ ہم مغربی اقوام اور مغربی ممالک والوں کی بہت زیادہ وہ تعریفیں کرتے ہیں نا۔ ہمارے ساتھ تخصص میں ایک دوست تھا جو یورپ کے ایئرپورٹ میں آن لائن وہ کام کر رہا تھا۔ اس سے میں نے پوچھا کہ ان کی کچھ عادتیں بتاؤ۔ اس نے کہا کہ امیر صاحب ان کی کچھ ایسی عادتیں ہیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہیں۔ ان کی ایک عادت یہ ہے کہ اگر ان کا تم پیسہ ضائع کرو گے تو سب سے بڑے دشمن تم اس کے ہوگے۔ دوسری عادت ان کی یہ ہے کہ اگر تم ان کا وقت ضائع کرو گے تو تب بھی تو ان کا بڑا دشمن ہے۔ ان کے گھر میں ٹی وی نہیں ہوتی ہے، نہ فلمیں دیکھتے ہیں نہ ڈرامے دیکھتے ہیں۔ وہ خود کہہ رہا اب بھی وہ وہاں پر ہے۔ اس نے کہا یہ ہم جیسے مڈل کلاس لوگ جاتے ہیں تو ٹی وی فلمیں ڈرامے ان کے پیچھے پھرتے گھومتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اس سے دور رکھتے ہیں، صرف دیکھتے ہیں تو کاروباری حوالے سے وہ خبریں دیکھتے ہیں اور اپنے بچوں کا ذہن اسی طرح بناتے ہیں، لیکن ناکام وہ اس میں کہ ان کا معاشرہ خراب ہے۔ تو اسی وجہ سے بہرحال آکل الربا سود کھانے والا ہوگا۔ والشیخ الذی رأیت فی اصل الشجرۃ، اور جو درخت کے جڑ میں آپ نے جو شخص دیکھا، ضعیف العمر ابراہیم، تو وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، والصبیان حولہ فاولاد الناس، اور اس کے ارد گرد جو بچے تھے تو وہ لوگوں کے بچے تھے جو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ والذی یوقد النار مالک خازن النار، اور جو شخص آپ نے درخت کے قریب دیکھا جو آگ کو بھڑکا رہا تھا تو وہ دوزخ کا دروغہ تھا۔ والدار الاولی التی دخلت دار عامۃ المؤمنین، اور درخت کے اوپر جو خوبصورت گھر میں داخل ہو گئے تھے اور خوبصورت محل تھا تو وہ عام مومن مسلمانوں کا تھا۔ وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ، اور اس گھر سے پھر اگلے گھر میں جب چلے گئے اور بہت زیادہ خوبصورت تھا تو یہ شہداء کا گھر تھا، شہید لوگوں کا ہے۔ وَأَنَا جبرائیل، اور میں جبرائیل ہوں، وَهَذَا میکائیل، اور یہ میکائیل ہے۔ فَارْفَعْ رَأْسَكَ، پھر انہوں نے فرمایا کہ اپنے سر مبارک اٹھاؤ۔ فرفعت راسی، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنا سر اٹھایا۔ فاذا فوق مثل السحاب، تو میرے سر کے اوپر بادل کی مانند کوئی چیز تھی۔ وفی روایت مثل الربابۃ البیضاء، اور ایک روایت میں ہے کہ تہ در تہ سفید ابر کے مانند کوئی چیز ہے۔ قال ذاک منزلک، انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ کی منزل ہے، یہ آپ کا محل ہے، آپ کی جگہ ہے۔ قلت دعانی، حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے چھوڑو، میں چلا جاؤں وہاں پر اپنی منزل پر، ادخل منزلی، اپنی جگہ پر چلا جاؤں۔ قال، تو انہوں نے فرمایا انہ بقی لک عمر لم تستکمل، ہو ابھی تو آپ کی عمر باقی ہے، ابھی تو آپ نہیں جا سکتے وہاں پر۔ استکملتہ اتیت منزلک، جب آپ اپنی دنیاوی عمر پوری کر لیں گے تو آپ اپنی منزل پر چلے جائیں گے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا عالم برزخ کے متعلق، عالم برزخ کی سیر سے متعلق حضور علیہ السلام کا یہ خواب تھا۔ اس میں یہ جو عذاب ذکر ہو گئے، اور انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے عالم برزخ میں یہ مختلف عذاب ہو رہے تھے، اور میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ دوسرے احادیث میں بھی مختلف گناہوں پر، مختلف بیماریوں پر اور مختلف برائیوں پر وہ عذاب قبر اور عالم برزخ میں عذاب قیامت تک ہوتا رہتا ہے۔ آگے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ کچھ ایسے اعمال بھی ہیں، نیک اور صالح اعمال، جن کو ہمیشہ کرنے پر اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ دعا کرو اللہ